ڈاکٹر صاحب جب مریض نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ نشہ چھوڑ کیوں نہیں پاتا؟ دیکھیے، علاج سے پہلے بھی مریض بہت کوششیں کر چکا ہوتا ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے نشہ کرنا. اس میں جب نشے کا مرض اپنے عروج کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو بس ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اسے بہتری محسوس ہوتی ہے نشہ کرنے میں، اور بعد ازاں اسے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نیکسٹ جو ڈوز ہے اس کا بندوبست نہیں کرتا، جس کے لیے اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. تو بہت دفعہ پیشنٹس خود سے ہی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر نشہ چھوڑ دیں، کیونکہ نشے کے مرض میں گرینڈیوسٹی بھی ہوتی ہے کہ میں کو بہت بڑی چیز ہوں. اسی لیے ہم کنگ بیبی کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا، ایک چھوٹے بچے کی طرح. تو وہ کنگ بیبی ہے. اس کو جس مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ مدد اہل خانہ اور ماہرین مہیا کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ بھی مدد مہیا کر سکتے ہیں جنہوں نے خود نشہ چھوڑا اور اپنا یہ مشغلہ بنا لیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی نشے سے نجات دلائیں گے. جو 12 قدموں کا پروگرام ہے نارکوٹکس انونیمس کا، اس میں جو 12واں قدم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے خود روحانی بیداری حاصل کی تو پھر آپ ان لوگوں تک پہنچے جو ابھی بھی تکلیف میں ہیں. تو یہ ایک دو رویا کام ہے، دونوں یہ ٹو وے ٹریفک ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کی اپنی مدد ہوتی ہے. جب آپ کسی کے لیے بہتر کوششیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک کک بیک ملتا ہے، ایک ڈویڈنڈ ملتا ہے. تو نشے کی جو بیماری ہے، اس سے جو نجات ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خالی ول پاور سے کام نہیں چلتا، اس میں سکل پاور بھی چاہیے، اس میں ایسے لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے کہ جنہوں نے آپ سے پہلے یہ کام کیا. اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مت گھومیں جو ہر وقت ریسٹورنٹس تلاش کرتے ہیں، ہر وقت کعبہ گیری کے خواب دیکھتے ہیں. پھر ایک گرو چاہیے یا معالج چاہیے جو کہ انگلی پکڑ کے آپ کو راہ دکھا سکے اور راہ کی مشکلات جو ہے اس سے قبل از وقت آگاہ کر سکے، راہ ہموار کر سکے. اس کے علاوہ پھر ڈیلی انوینٹری ہے کہ کوئی حساب کتاب، جیسے سٹاک ایکسچینج روز کسی وجہ سے اوپر جاتی ہے، روز کسی وجہ سے نیچے جاتی ہے، تو اسی طرح ایک پرسنل سٹاک ایکسچینج بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم پرسنل انوینٹری کہتے ہیں. کہ روزانہ آپ ایک لکھت پڑھت کر کے ایک بہی کھاتہ بنا کے اپنے گزشتہ دن کی کارکردگی کو جانچتے ہیں اور اپنے آنے والے دن کے لیے کچھ سوچ بچار کرتے ہیں. اور ہر روز آپ اپنے آپ کو یا تو کچھ پوائنٹ اضافی دیتے ہیں یا پھر کچھ پوائنٹ آپ مائنس کر لیتے ہیں. تو یہ جو ایک آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے، اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے وہ بڑا کارآمد ہے. کتابوں سے فائدہ اٹھانا، لوگ زندگی بھر کا نچوڑ کتابوں میں بتاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کتاب جو بحالی سے متعلقہ ہو یا مدد کرنے سے متعلقہ ہو تو وہ اہل خانہ کے لیے ضروری ہے. اہل خانہ خود روگی ہو گئے ہوتے ہیں، انہیں اپنے اس روگ سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یوں سمجھیں کہ گوگل ایک ایسی سورس ہے کہ جس پہ آپ ایک سوال ڈال دیں تو وہ آگے آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسی جگہ لے کے جاتے ہیں جس سے کہ آپ کے مسئلے قبل از وقت ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے مسئلے حل ہونے والے ہیں، یہ حل ہو جائیں گے. دنیا میں اب پچھلے 100 سال میں زیادہ تر مسئلے حل ہو چکے ہیں، ماں سوا ایک دو مسئلے ہیں جیسے ٹیررزم کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے اور کچھ مسئلے ہیں جو ابھی حل ہونے باقی ہیں. لیکن دنیا میں زیادہ تر مسئلے حل ہو چکے ہیں، اور ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ بیسٹ پریکٹسز ہیں جو طے پا گئی ہیں کہ یہ کام اس طرح بہترین ہوتا ہے اور یہ کام اس طرح بہترین ہوتا ہے. تو ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں
اگر ہم ادھر بھرپور توجہ دیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. اور یہ جو نشے سے بحالی کا ایک سفر ہے، جب والدین اس کو صدق دل سے اپناتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کا ایک بہترین کام ہوتا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں، جسے وہ ہمیشہ چیرش کرتے رہیں گے. اور یہ کام کرنے سے ان کے خاندان کو، ان کی آنے والی نسلوں کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کے علاوہ اضافی ڈویڈنڈ ہے جو کہ ان کو ملتا ہے.